میں نے برتن بھی دھو دیے اور پوچھا بھی لگا دیا، اور تیرا ابھی تک سجنا سورنا ختم نہیں ہوا۔ آپ جب دیکھو مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہو۔ ارے ڈانٹتی نہیں ہوں، سمجھاتی ہوں، تو بڑی ہو گئی ہے بیٹی، تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، گھر کے کاموں میں بھی من لگا لیا کر، ورنہ سسرال میں ڈانٹ کھائے گی اور میری ناک کٹوائے گی۔ ماں، آپ کی بیٹی اتنی سندر ہے کہ کوئی امیر چڑا آئے گا اور رانی بنا کے رکھے گا مجھے۔ ہم دونوں کی تو قسمت ہی بدل جائے گی۔ اچھا، تو امیر گھر سے آیا لڑکا گاڑی بھر کے دہیج نہیں مانگے گا؟ بیٹی ایسے سپنا نہ دیکھا کر بیٹی، ہم بہت غریب ہیں۔ بس ماں، میں بنا لیتی ہوں کھانا، اب کچھ مت کہو۔ گوری غصے سے رسوئی میں چلی جاتی ہے اور وہاں زور زور سے برتن پھٹکنے لگتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ پھر ایک دن، وہ لڑکے والے کب آ رہے ہیں؟ جلدی تیار ہو جا بیٹا، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر وہ امیر تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، اس کی فکر مت کر، گاڑی میں آ رہے ہیں۔ پھر تو ضرور امیر لوگ ہوں گے۔ دیکھنا ماں، میری خوبصورتی دیکھ کر وہ مجھے بنا دہیج کے لے جائیں گے۔ کیا ہوا ماں، میری باتوں پہ ہنس کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں بیٹی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی چمچماتی گاڑی گوری کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے گوری کے گھر کو دیکھا اور ناک بھاؤ سکونے لگے۔ پھر انہوں نے گوری کی ماں سے لاکھوں کے جہیز کی مانگ کر ڈالی۔ یہ سن کر تو گوری حیران رہ گئی۔ پھر گوری کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا، بہن جی، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لاکھوں کا دہیج دے سکوں۔ رشتے والے گوری کی ماں کو کھری کھوٹی سنا کر چلے گئے۔ گوری کی ماں کے چہرے پر ذرا بھر دکھ نہیں تھا۔ یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے بیٹی، یہی ہماری حیثیت ہے، میں تو یہ سب پہلے سے جانتی تھی۔ رشتے تب ہی بنتے ہیں اور نبھائے جاتے ہیں جب برابری کے ہوں۔ گوری کچھ نہیں بولی اور اداس ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ خوبصورتی کا گھمنڈ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد گوری شادی کے لیے مان گئی۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کالو کوے سے کرا دی۔ کالو کوا بارات میں کرائے کی کار لے کر آیا تھا۔ کار میں گوری کالو کوے کے ساتھ بیٹھ کر سوچنے لگی، کیا فائدہ ہوا اتنی خوبصورتی کا؟ بچپن بھی غریبی میں گزرا اور آگے کی زندگی بھی غریبی میں۔ ماں، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بھگوان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری شادی اتنی سندر لڑکی سے کروائی۔ کالو کوا دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا، میں اس کو بہت خوش رکھوں گا۔ یہ نئی زندگی شروع ہو گئی تھی، پر اپنی نئی زندگی یہ بھی گوری نہیں بدلی۔ کالو کوا بیچارہ ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ گرمیوں میں پھلوں کا جوس بیچتا تھا اور ٹھنڈے میں بھٹے اور مونگ پھلی کی ریہڑی لگاتا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، لیکن ادھر گوری، اس کے تو شوق ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت کالو سے پیسے مانگتی رہتی۔ سنے، مجھے 2000 روپے چاہیے۔ ارے 4 دن پہلے ہی تو نے مجھ سے 2000 لیے تھے۔ وہ میں تمہاری پتنی ہوں، تم نہیں چاہتے میں سندر دکھوں؟ چڑیا نئی ساڑی لے کر آئی ہے اور مجھے بھی وہ ساڑی چاہیے۔ ان کی کمائی بھی تو دیکھو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس ساڑی چاہیے تو چاہیے۔ اچھا، تم غصہ مت کرو، میں تمہیں شام کو دلا دوں گا۔ اسی طرح ہر روز گوری کالو کو تنگ کرتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا۔ اب کالو اور گوری کے 2 پیارے پیارے بچے تھے۔ اتنا دیر ہو گیا، ہم نانی سے ملنے نہیں گئے؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنی ماں سے پوچھو، وہ کیوں نہیں انہیں ادھر بلاتی۔ اس بھینکر گھر میں ایک ہی رضائی ہے، وہ آ کر کیا کریں گی؟ اپنے پاپا سے پوچھو، اپنی ماں کو بلا کر بے عزتی کراؤں کیا؟ تمہارے پاپا نئی رضائی لائیں گے تو اس دن بلا لوں گی تمہاری نانی کو اس گھر میں۔ اپنے بارے میں بچوں کے سامنے ایسی باتیں سن کر کالو کو بہت برا لگا۔
لیکن اس نے گوری کو کچھ نہیں کہا اور ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا اور ایک پیڑ پر بیٹھ کر سوچنے لگا، ہے بھگوان، کیسے بڑھاؤں میں اپنی کمائی؟ جو بھی کماتا ہو گوری کے خرچوں میں چلا جاتا ہے، باقی بچے ویسے بچوں کی پڑھائی میں چلے جاتے ہیں، میں اچھا پتی اور اچھا باپ نہیں بن پایا۔ کوا پریشان اور مجبور تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر بچوں کی بھی بھگوان نے سن لی۔ 2 دن بعد نانی بچوں کی گوری کے گھر میں آ جاتی ہے۔ کالو کدھر ہو؟ ارے ماں، آپ آ جائیں، اتنی پریشانی ہوئی ہوگی آپ کو آنے میں، مجھے پتا ہوتا تو میں خود آپ کو لینے آ جاتا۔ آنک ٹھیک تو ہے نا سب؟ ارے بیٹا، سارے جواب سوال یہی کرو گی کہ اندر بھی بلاؤ گی؟ ہاں آئے نا ماں۔ گھر آتے ہی گوری کی ماں نے دیکھا کہ سارا سامان گھر کا بکھرا ہوا تھا، پر ہاں گوری کے میک اپ کا سامان بالکل ٹھیک جگہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر